کعبہ اللہ کا حرم، رسول کا گھر، رسول کا حرم۔ اب جناب سیدہ پیدا کائنات میں دو حرم ہیں، کعبہ اور رسول کا حرم۔ اب رسول کے گھر میں جب جناب سیدہ آئی تو رسول نے کہا یا اللہ اس سے کون شادی کرے گا، یہ میرے حرم میں آئی ہے، یہ میرے حرم میں آئی ہے۔ تو اللہ نے کہا میرے حبیب تو گھبراتے کیوں ہو، اگر تیری بیٹی تیرے گھر میں آئی ہے تو اس سے شادی وہ کرے گا جو میرے گھر میں آیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات ابھی؟ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی نا میرے دوستوں، میرے بزرگوں؟ اب قبلہ جب خاموش ہو گئے، جب خاموش ہو گئے، جب خاموش ہو گئے، جب خاموش ہو گئے تو ملنگ نے کہا بس اگر تمہارے پاس کوئی جواب نہیں تو اب میری ایک بات سن لو، میری ایک بات سن لو، میری ایک بات سن لو۔ اس نے کہا ہاں جناب مریم کا بیٹا ہے، معصوم ہے۔ تو ملنگ نے کہا مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے اور بطول کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے اور بطول کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ جب خاموش ہو گئے تو ملنگ نے کہا اب سنو، اب سنو، اب سنو، اب سنو، مریم کا بیٹا بھی غائب ہے، بطول کا بیٹا بھی غائب ہے، مریم کا بیٹا بھی غائب ہے، بطول کا بیٹا بھی غائب ہے۔ ایک دوسرے کو پشتوں کو وصیت کرتے لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ کہ جب بطول کا بیٹا آئے گا تو مریم کا بیٹا بھی آ جائے گا، پھر جا کر دیکھنا کہ نماز کون پڑھاتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، مجھے احساس ہے آپ کا، پھر جا کر دیکھنا کہ نماز کون پڑھاتا ہے۔ آئیے بڑے بڑے کتابوں کا حوالہ نہیں دیتا، ایک وہ کتاب ہے جو تمام مسلمانوں کے لائبریریز میں موجود ہوں گی، وہ ہے شرح فقہ اکبر، ملا علی قاری اس کا شارح ہے۔ اس نے لکھا ہے، اپنے 12 اماموں کے نام بھی لکھے ہیں، اپنے 12 اماموں کے نام بھی لکھے ہیں، ہمارے 12 اماموں کے نام بھی لکھے ہیں، ہمارے جو 12 لکھے وہ بھی صحیح، اپنے جو لکھے وہ بھی صحیح۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں کیوں لڑتے ہو، آپ نے اپنے 12 اماموں کے نام لکھتی ہیں، کیوں لڑتے ہو؟ خاص کر میں تو پاکستان میں کہتا ہوں کیونکہ وہاں جھگڑا ہے ابو سفیان کا اور اس کے بیٹے کا اور اس کے پوتے کا۔ میں کہتا ہوں کیوں لڑتے ہو بھائی، ایک دوسرے کو دعا دو، ایک دوسرے کو دعا دو، ایک دوسرے کو دعا دو، ایک دوسرے کو دعا دو۔ ہمیں کہو، ہمیں اپنی مجلسوں میں، محفلوں میں یہ جو آپ کے لیے ہمارے لیے بد دعا ہوگی وہ کہو کہ یا اللہ قیامت میں جہاں ابو طالب ہو، جہاں علی ہو، جہاں علی کی اولاد ہو وہاں شیعہ ہو۔ یا اللہ اپنی محفلوں میں یہ دعا مانگا کرو، یا اللہ قیامت میں جہاں ابو طالب ہو، جہاں علی ہو، جہاں اولاد علی ہو وہاں شیعہ ہو۔ اور ہم آپ کے لیے دعا مانگتے ہیں پالنے والے، جہاں قیامت میں ابو سفیان ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا پوتا ہو، یہاں یہ ہمارے بھائی ہو۔ نعرہ ہے کہ جب شیعوں کا 12واں آئے گا، شیعوں کا 12واں آئے گا، شیعوں کا 12واں آئے گا، آئے گا کہاں سے؟ آئے گا کہاں سے؟ کعبے سے۔ یہ ہمارا 12واں کعبے سے کیوں آیا؟ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ ابتدا کو انتہا سے ملاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ ابتدا کو انتہا سے ملاتا ہے، کیونکہ علی آیا تھا کعبے سے، اب 12واں بھی کعبے سے ہی آئے گا، 12واں بھی کعبے سے آئے گا۔ اور کہا کہ جب نماز کا ٹائم ہوگا تو شیعوں کا 12واں کہے گا تقدم یبن مریم، اے مریم کے بیٹے آگے ہو جاؤ، اے مریم کے بیٹے آگے ہو جاؤ۔ قال وکیف اتقدم یبن رسول اللہ، تو عیسیٰ کی آواز آئے گی اے رسول کے بیٹے میں تمہارے آگے کیسے ہو جاؤں، انت اولا، تو میرا مولا ہے۔ یہ
بڑا جھوٹ، یہ ہے بڑا جھوٹ۔ میرے بزرگوں، میرے سننے والے، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، تو میرا مولا ہے، میں تمہیں نماز نہیں پڑھا سکتا، تو میرا مولا ہے۔ یہ شرف کے اکبر میں الفاظ نہ ہو تو مجھے پھانسی دی جائے۔ یقتدی بھی، پھر عیسیٰ شیعوں کے 12ویں کے پیچھے نماز پڑھے گا، پڑھے گا، عیسیٰ پڑھے گا۔ کیوں نہیں عیسیٰ نے نماز پڑھائی؟ کہ ہمارا 12واں عیسیٰ کا مولا ہے۔ بات یہاں ان کے ختم ہوئی، اور میں ہاتھ جوڑ کر مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیوں میرے مسلمان بھائی، جب 12ویں مولا کو عیسیٰ جیسا نماز نہیں پڑھا سکتا، تو جس کے لیے غدیر میں رسول نے کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو پھر رسول کو اور علی کو ایرا غیرہ نماز کیسے پڑھا سکتا؟ نعرہ حیدری! بھائی گھبرا تو نہیں کہ میں نے پڑھا؟ میں نے کہا میرے دوستوں، جو میں سوچ کر آیا تھا وہ میں نہیں پڑھ سکا۔ انشاءاللہ کل پرسوں جہاں بھی میں میری مجالس ہوں گی تو یہی یہاں یہ کنٹینیوٹی یہی رہے گی، اسی ممبر پر جتنی مجالس ہوں گی اسی آیت پر، کیونکہ مجھے بہت آگے دور جانا ہے۔ گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ میں نے کیا کہ یہ جناب بطول کا مقام ہے، یہ وہ ہے جو 11 موسومین کی ماں ہے۔